چھوڑو مجھ کو جانا ہے. سبحان اللہ. بیوی مسکرا رہی ہے اور عبداللہ کہہ رہا ہے چھوڑو 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 مجھ کو جانا ہے مصطفیٰ کے قدموں میں. چھوڑو مجھ کو جانا ہے چھوڑو مجھ کو جانا ہے مصطفیٰ کے قدموں میں. اپنا دل لوٹانا ہے اپنا دل لوٹانا ہے مصطفیٰ کے قدموں میں. اپنا دل لوٹانا ہے. سبحان اللہ. عبداللہ جا رہا ہے. عبداللہ نکلا ہے مسجد میں پہنچا. لوگوں نے دیکھا مذاق اڑانے والوں نے مذاق اڑایا کہا ارے وہ دیکھو عبداللہ آ رہا ہے وہ دیکھو عبداللہ آ رہا ہے. کسی نے کہا ہم لوگ جانتے ہیں انگلی کٹا کر شہادت میں نام لکھوانے آیا ہوگا. سوچا ہوگا چلو انگلی کٹا کر شہید میں نام لکھوا لے شہادت میں نام لکھوا لے اس لیے آئے گا. عبداللہ آتا ہے مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے. ذرا سننا ماں بہنوں تم سنو اگر تم چاہو اپنے شوہر کی زندگی میں انقلاب لا سکتی ہو لیکن تم کیا کرتی ہو. ایک وہ عبداللہ کی بیوی ہے جس نے عبداللہ کو شراب سے توبہ کروا دیا لیکن تم کیا کرتی ہو تم اپنے شوہر کا موڈ دیکھتی ہو اپنے شوہر سے کنگن کی فرمائشیں کر بیٹھتی ہو. تیرا شوہر اگرچہ کم کماتا ہے لیکن تو اپنے شوہر سے بیجا فرمائشیں کرتی ہے. اسی بیجا فرمائشوں کی وجہ سے کتنے مرد حرام کمانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں چوری چپاٹی پہ اتر آتے ہیں لیکن تم کہتی ہو ارے تم سے ہم نے کبھی بھلائی نہیں دیکھی. اپنے شوہروں کا شکر ادا کرو اور اپنے شوہروں کے وہ ہمت دو کہ آپ غریب ہو تو کیا ہوا ہمیں کچھ نہیں چاہیے بلکہ نماز کی پابندی کرو. سبحان ہم اللہ. نمک روٹی دونوں کھا لیں گے لیکن حرام کا ایک دانہ گھر میں کما کر مت لانا. حرام کا ایک دانہ ایک روپے مت لانا اپنے گھر میں کیونکہ اگر حرام کا دانہ ہمارے بچے کھائیں گے ہمارے بچے بگڑ جائیں گے ہماری نسلیں تباہ ہو جائے گی. لیکن تو کیا کرتی ہے تو فرمائشیں کنگن کی کر بیٹھتی ہے تو پازیب کی فرمائشیں کر بیٹھتی ہے تو بنارسی ساڑی اور سلوار سوٹ قیمتی کی فرمائشیں کر بیٹھتی ہے. یاد رکھو گرہ باندھ لو میری بات کو ماں بہنو. آپ اپنے گھر میں جانا اپنے شوہر کو دیکھنا کہ موڈ اگر ٹھیک ہے اپنے شوہر کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا او میرے سرتاج ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے آپ سے ہمیں زمین نہیں چاہیے آپ سے ہمیں جائیداد نہیں چاہیے آپ سے ہمیں روپے پیسے قیمتی سلوار سوٹ اور سونے چاندی ہیرے جواہرات نہیں چاہیے بلکہ اگر آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہو نا تو شراب پیتے ہو شراب سے توبہ کر لیجئے. آپ جوا کھیلتے ہو جوا سے توبہ کر لیجئے. حرام کماتے ہو حرام سے توبہ کر لو. آپ نمازی بن جاؤ آپ نماز پڑھو کم بھی کماؤ گے اسی کمائی میں اللہ برکتوں کا نزول عطا فرما دے گا. اپنے شوہروں کو اپنے سامی کو تم ہمت دیا کرو. اپنے شوہر کو جب تم ہمت دو گی تیرا شوہر کبھی حرام نہیں کمائے گا. تیرا شوہر اگر باہر کمانے کو جائے کام کرنے ان سے کہو میرے شوہر نامدار ایک وعدہ کر کے جاؤ سب کچھ کر لینا لیکن حرام کا ایک روپے کما کر گھر مت آنا. کیا ایسی عورت ابھی ہے موجود؟ نہیں. میں تو کہتا ہوں جتنی عورتوں کی غلطیاں ہیں مرد بھی ان میں برابر کے شریک ہے. یہ مرد کیا کرتے ہیں بھائی صاحب یہ بھی کہیں گے مفتی صاحب یہ مرد نوجوان اپنی بیویوں سے کہیں گے میرے پاؤں دبا دو نا تمہیں میں جھمکے لا کر دوں گا میرے سر دبا دو میں تمہیں کنگن لا کر دوں گا میرے بدن دبا دو میں تمہیں بنارسی ساڑیاں لا کر دوں گا. یہ کبھی نہیں کہتا ہے کہ او میری بیوی تو نماز کی پابندی کر لے تیری فرمائشوں کو تیری زبان کھلنے سے پہلے میں پوری کر دوں گا. یہ کبھی نہیں کہتا. کیوں؟ ہمارے یہاں ایک مقولہ مشہور ہے چور چور موسیرا بھائی یعنی نہ یہ پڑھتا ہے نماز نہ وہ پڑھتی ہے نماز. یہ نماز اگر کہے گا کہ تم نماز پڑھو بیوی وہ کہے گی آپ کتنا ٹائم نماز پڑھتے جو ہم کو نماز پڑھنے کو کہتے ہیں. یہ خود نہیں پڑھتا ہے وہ خود نہیں پڑھتی ہے. اولاد بے نمازی ماں بے نمازی باپ بے نمازی دادا بے نمازی دادی بے نمازی گھر میں چچا بے نمازی بھتیجی بے نمازی جس گھر میں سب بے نمازی ہو
उस घर में बरकत कहाँ से आ सकती है। अब तावीज़ लेने दौड़ते हैं, तावीज़ दीजिए, बड़ा परेशान है मुफ्ती साहब तावीज़ दीजिए, लटकाएंगे घर में तावीज़ मत लटकाओ, तावीज़ लिखने वाले मुफ्ती साहब को लटका दो, फिर भी बरकत नहीं होगी। हाँ, क्यों जानते हो? इसलिए कि तावीज़ वहाँ असर करती है जिस घर में लोग फराइज़ को अदा करते हैं, जिस घर में खुदा जो जिन चीज़ों को फ़र्ज़ किया है अल्लाह ने, उन फ़र्ज़ों को लोग अदा करें। नमाज पढ़ो, बाप नमाजी हो, बेटा नमाजी हो, माँ नमाजी हो, बेटी नमाजी हो, सास नमाजी हो, बहू नमाजी हो, ससुर नमाजी हो, दामाद नमाजी हो, घर के सारे लोग नमाजी बन जाए। मेरा दावा है कोई मुसीबत नहीं आएगी, मुसीबत दूर हो जाएगी। अल्लाह आपके कारोबार में बरकतों का नुज़ूल अता फरमा देगा। नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। जो कौम नमाज नहीं पढ़ेगी, जो घर में नमाज की पाबंदी करो, अपने आप में ये डालो आदत कि आप नमाज पढ़ो, बच्ची नमाज पढ़े, बेटी नमाज पढ़े, बेटा नमाज पढ़े। घर का माहौल अच्छा बनाओ। घर का माहौल अच्छा बनाने में शौहर बीवी दोनों का किरदार होता है। हुजूर ने क्या फरमाया सुनो, हुजूर के एक जुमले को सोने से पिरोने के काबिल है। हुजूर ने क्या फरमाया, इधर देखिए, इधर सुने। हुजूर ने फरमाया है खैरुकुम ले अहलिही, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। हम बाहर में मुफ्ती साहब हैं, हम बाहर में मौलाना साहब हैं, बाहर में इंजीनियर साहब हैं, बाहर में डॉक्टर साहब हैं, बाहर में दूसरों से मुस्कुरा के बात करते हैं, दूसरे लोग मेरी इज्जत करते हैं। घर में आपकी इज्जत है कि नहीं है? हमसे पूरा मोहल्ला वाला पानी में दम करवा के लेके जाता है कि पेट में दर्द है मेरी बीवी का, मेरे सर में दर्द है, पानी दम करके दे दीजिए। लेकिन ये देखना होगा, बाहर में तो हम बाबा हैं, मुफ्ती साहब हैं, लेकिन घर में मेरी बीवी के सर में दर्द हो तो मेरी बीवी मुझसे पानी पड़वा के कभी पीती है कि नहीं? क्योंकि वहीं से पता चलता है ये आदमी कितना बड़ा नेक है, ये कितना बड़ा इंजीनियर साहब है, ये कितना बड़ा डॉक्टर साहब है। आप बाहर में डॉक्टर साहब हैं, आप बाहर में मुफ्ती साहब हैं, बाहर में हाजी साहब हैं, बाहर में काजी साहब हैं, बाहर में इंजीनियर साहब हैं, बाहर में कलेक्टर साहब, लेकिन घर जाओ मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, इंजीनियर साहब बनकर मत जाओ। घर में जाओ तो बीवी के लिए अच्छा शौहर बन के जाओ, बेटा के लिए एक अच्छा बाप बन के जाओ, माँ के लिए एक अच्छा बेटा बन के जाओ, भाई के लिए एक अच्छा भाई बन के जाओ। घर के माहौल को दुरुस्त करो, शौहर बीवी में मोहब्बत रहे। जिस घर में शौहर बीवी मोहब्बत से रहते हैं, कम कमाई में भी अल्लाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमाता है। बात बात पे बीवी को मारने वाला, गुस्सा करने वाला, ये शख्स बेहतर नहीं होता है। हुजूर ने एक मकाम पे फरमाया, सहाबियों बहादुर कौन है? बहादुर समझते हो ना? बहादुर कौन है? पहलवान कौन है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो अपने सामने वाले को पटक दे वही बहादुर है, वही पहलवान है, वही ताकतवर है। हुजूर ने फरमाया, नहीं सहाबा, असल में बहादुर पहलवान वो है जो गुस्सा पे कंट्रोल कर लेता है, जो राग पे कंट्रोल कर लेता है। बहादुर वो नहीं होता जो किसी को पटक दे, मार दे, हरा दे। बहादुर वो होता है जो गुस्से पे कंट्रोल करता है। गुस्सा कितने घर को तबाह कर दिया है, गुस्से ने कितने घर में आग लगा दिया है। इसलिए बात बात पे गुस्सा मत हो। और कितने मर्द तो ऐसे हैं जो बात बात पे अपनी बीवी को तलाक के ताने देने लगते गए। मैं कहना चाहूँगा, वो मर्द या हिजड़ा की शक्ल में है जो बात बात में तलाक शब्द निकालता है अपनी ज़बान से। तलाक कभी सोचा है, एक औरत अगर शौहर के मुंह से तलाक लफ्ज़ सुन लेती है तो फिर वो दो काम करती है। उसको भरोसा शौहर से पे उठ जाता है, भरोसा शौहर से उठ जाता है, और वो दो तरफ रिश्ते में से कोई रिश्ता मजबूत करती है। या तो माँ बाप की तरफ रिश्ते मजबूत करती है, अगर ये बात बात में तलाक देता है, देने की धमकी देता है, कभी अगर तलाक दे ही दिया तो फिर मेरा आगे का क्या होगा। या तो बाप भाई से रिश्ता फ़ोन पे मजबूत करेगा, या किसी गैर मर्द से रिश्ता वो मजबूत करेगी। इसलिए तलाक तलाक बोलना, जमीन औरत के नीचे कांपने लगती है, औरत का भरोसा शौहर से उठ जाता है। तलाक तलाक जायज़ है, लेकिन किस सूरत में? अगर बीवी
नमाज नहीं पढ़ती है तब उसको डराओ कि अगर तूने नमाज नहीं पढ़ी मैं तुमको तलाक दे दूंगा। ये है शरीयत ने तलाक का मेयार यहाँ पे रखा है। लेकिन हमने सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए आदमी तलाक दे बैठता है, मिर्च ज़्यादा हो जाए आदमी तलाक दे देता है, थोड़े से कपड़े गंदे परे इस्त्री ना हो, कपड़े में प्रेस ना हो, आदमी तलाक दे देता है। मोहब्बत के साथ घर में रहो, मोहब्बत बांटिए। इस्लाम मोहब्बत सिखाता है। हुजूर ने कैसी जिंदगी गुजारा है। हुजूर फरमाते गए लोगों तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और सुनो मैं तुम में सबसे बेहतर हूं अपने घर वालों के लिए। हुजूर इतने बड़े हैं, हुजूर सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये मकाम है हुजूर का। लेकिन हुजूर अपनी बीवियों के साथ कैसी जिंदगी गुजारते थे। एक मर्तबा हुजूर और अम्मी आयशा दोनों चल रहे थे वादी में, सफ़र में कोई नहीं था, सुनसान बयाबान है। हुजूर ने अम्मी आयशा से फरमाया आयशा अगल बगल में कोई नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा करें हम दोनों दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, तुम जीतती हो या मैं जीतता हूँ। हुजूर और अम्मी आयशा दोनों दौड़ने लगे। हुजूर जानबूझकर पीछे रह गए, अम्मी आयशा आगे निकल गई। अम्मी आयशा की खुशी का ठिकाना ना रहा, मुस्कुराने लगी, हुजूर मैं जीत गई, हुजूर मैं जीत गई। आप पीछे रह गए। हुजूर भी मुस्कुराने लगे, हाँ आयशा तुम तो जीत गई हो। बात गई, वक्त गया, बात खत्म हो गई। कई सालों के बाद उसी रास्ते से फिर हुजूर और आयशा का, हजरत आयशा का गुजर हो रहा था। हुजूर ने फरमाया आयशा तुम्हें याद है इसी जगह पे हम लोगों ने कुछ साल पहले दौड़ लगाया था? हाँ सरकार याद है, मैंने आपको हरा दी थी। कहा हुजूर ने दोबारा मुकाबला ना हो जाए, बीवी के हुजूर की क्या फरमा रहे गए, मुकाबला ना हो जाए आयशा। हुजूर हाँ हो जाए, फिर मैं आपको हराऊंगी। इस बार हुजूर दौड़ते, अम्मी आयशा दौड़ती है, हुजूर आगे बढ़ जाते हैं। हुजूर मुस्कुराने लगे, आयशा आज मैं तुमसे आगे निकल गया, ये उस दिन का बदला हो गया है, उस दिन का हार का बदला आज मैंने ले लिया है। हम भाई साहब बाहर में एकदम पान खा के मुस्कुरा के चलते हैं, घर में पहुंचते हैं तो सारे घर वाले डर, आ गया दारोगा साहब, ये इंस्पेक्टर साहब आ गया, मजिस्ट्रेट साहब आ गया, ए खबरदार बच्चे बदमाशी मत करना, तेरे बाप का मिजाज बहुत गर्म है, ऐसे मत करना, मेरे शौहर का मिजाज बहुत गर्म है। ऐसा शौहर नहीं होता है, बाप असल में वही होता है जिनको बच्चे देखें, बच्चे बाप से मिलने की ख्वाहिश करें, काश मेरा बाबा घर में रहता, बीवी ख्वाहिश करे काश मेरा शौहर घर में रहता। और बीवियों से भी मैं कहना चाहूँगा, कौम की बेटियों सुनो, तू अपने शौहर के लिए कभी गंदी ज़बान इस्तेमाल मत करना। तेरा शौहर है तो तेरे फ़ख्र तेरा है, तेरा शौहर है तेरी इज्जत सलामत है, तेरा शौहर है तू रानी बनकर घर में रह रही है। जिस दिन तेरा शौहर चला गया तू कहती है अल्लाह करे जा रहा है वापस लौट के ना आए, कहीं एक्सीडेंट तेरा हो जाए। कितनी औरतें अपने शौहर से कह देती है, याद रखना अगर तेरा शौहर लंगड़ा भी है, लूल्हा भी है, गौंगा भी है, फिर भी तू रानी बनकर है। तेरा शौहर चला गया, तेरा कोई सहारा दुनिया में ना बनेगा। इस वजह से शौहरों की कद्र करो। देखो अब्दुल्ला जाने लगा, लोगों ने कहा देखो अब्दुल्ला शहीद, उंगली कटाकर शहादत में नाम लिखाने आया है। अब्दुल्ला जाकर मस्जिद के कोने में बैठ गया। जैसे कि इमाम साहब खुतबा के लिए खड़े हो गए, अब्दुल्ला खड़ा होता है, धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। लोगों ने कहा अरे वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है, वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है, वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है। ये मस्जिद में सदाएं गूंजने लगी, सबों ने तो देखा अब्दुल्ला भाग रहा है, लेकिन तारीख बताती है, हिस्ट्री बताती है, शाहजहांपुर की जमीन बताती है, मस्जिद की तरह दीवार बताती है कि अब्दुल्ला बाहर मस्जिद से निकला। इमाम साहब खुतबा दे रहे थे, इमाम साहब के खुतबा देते वक्त सारे लोग मस्जिद के अंदर थे, लेकिन अंग्रेज तोप का गोला निशाना लगाया और तोप से निशाना लगाकर तोप का गोला जैसे ही बाहर
باہر نکالا، عبداللہ دوڑ کر گیا، اپنے سینے پہ توپ کا گولا لے لیا، خود شہید ہو گیا، مسجد کو شہید ہونے سے بچا لیا، مسجد کو شہید نہ ہونے دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا قوم کی بیٹیوں، قوم کی بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا عبداللہ تو شرابی تھا نا، عبداللہ تو شراب کے نشے میں مست رہتا تھا، لیکن شراب سے توبہ کس نے کروایا؟ اس کی بیوی نے کروایا ہے۔ تم اپنا تیور بدل کر دیکھو، تم اپنا رخ مضبوط کر کے دیکھو، تم کپڑے کے لیے دن بھر ناراض رہتی ہو، بات نہیں کرتی ہو، تم ایسا کیوں نہیں کر سکتی کہ اگر آپ شراب پیئیں گے میں آپ سے دن بھر بات نہیں کروں گی، اگر آپ شراب پیئیں گے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے میں آپ سے بات نہیں کروں گی، میں آپ سے ناراض ہی رہوں گی۔ ایک مرد جب اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، گناہ کو بھی ضرور چھوڑ سکتا ہے، لیکن شرط ہے تو اپنا تیور بدل کے دیکھ، تو بھی نمازی بن جا، شوہر کو نمازی بنا کر دیکھ، تیرے بچے فرما بردار ہو جائیں گے، تیری بیٹیاں کنیز فاطمہ ہو جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، وہ جہنم کی آگ جسے 70 مرتبہ دھونے کے بعد دنیا کی آگ بنائی گئی ہے۔ 12:48 ہو چکے ہیں، ہاں پھر مجھے نکلنا بھی ہے۔ ہاں، اس وجہ سے جتنی باتیں میں نے کی ہے، سنو، حضور کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کرو، حضور کے کردار کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ آپ کا لباس بتانا چاہیے کہ آپ مصطفیٰ کے غلام ہیں، آپ کا کردار بتائے مصطفیٰ کا آپ غلام ہے، آپ کا چلنا بتائے یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، تاکہ زمانے والے دیکھیں تو کہیں جب مصطفیٰ کا غلام اتنا اچھا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کتنے اچھے ہوں گے، مدینے والے مصطفیٰ کا کردار کتنا اچھا ہوگا۔ بڑوں کی عزت کیجئے، حضور نے فرمایا ہے من لم یرحم صغیرنا ومن لم یرحم ومن یعظم کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ بڑوں کی عزت کیجئے، بڑوں کی تعظیم کیجئے، کوئی بھی ہو، پڑوسی بھی اگر آپ کا ہو نا تو آپ ان کی قدر کیجئے، پڑوسی پڑوسی ہوتا ہے۔ حضور کے دولت خانے کے حجرے کے بغل میں ایک یہودی کا گھر تھا، حضور کے یہاں بہت دنوں کے بعد ایک دن سالن بنا، سبزی بنی، حضور نے پیالے میں سالن لیا، یہودی کے گھر کے پاس پہنچ گیا، وہ یہودی جو دن رات حضور کے خلاف بکتا تھا، دروازے پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دیا، اندر سے آواز آئی کون؟ حضور نے فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ تیرے دروازے پہ آیا ہوں۔ اس کی بات سنو، یہودی اندر سے کہنے لگا آپ جائیے، آپ کا میرے دروازے پہ کوئی کام نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا او یہودی، آج میں تیرے پاس اپنا دین لے کر نہیں آیا ہوں، تیرے پاس میں تجھے کلمہ پڑھانے نہیں آیا ہوں، میرے یہاں 8-10 دن کے بعد اچھا سا سالن بنا تھا، اچھی سبزی بنی تھی، یہی تجھ کو میں دینے کے لیے آیا تھا، میں سوچا پتہ نہیں تو نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ یہودی نے جب اتنا سنا دل کی دنیا بدل گئی، دروازہ کھولا، کہا کہ جن کو ہم دن بھر گالیاں دیتے ہیں وہ میرے بارے میں اتنی فکر کرتے ہیں۔ دروازہ یہودی نے کھولا، حضور نے ہاتھ دست مبارک کو بڑھایا، فرمایا یہ لو پیالہ اور اس سبزی کو تو کھا لے۔ اتنا سننا تھا، یہودی نے کہا حضور پیالہ بعد میں دیجئے، پہلے ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیجئے، ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیجئے۔ یار اپنے آپ میں بھی کردار لاؤ مصطفیٰ جیسا، حضور کی سیرت پہ زندگی گزارو، حضور کے کردار پہ زندگی گزارو، حضور کے صحابہ کی زندگی کی طرح اپنی زندگی گزارو، یقیناً زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اولاد اللہ نے دیا ہے، صرف اولاد مت مانگو، کیا مانگنا ہے؟ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، صرف اولاد نہیں، نیک اولاد۔ اولاد کو کوئی تحفہ آپ دینا چاہتے ہو، سب سے بہتر تحفہ یہ ہے کہ اچھی تربیت سکھا دو، اچھا ادب سکھا دو، اچھی تعلیم سکھا دو اپنے بچے کو، تو یقیناً تیرے بیٹے کے لیے وہی سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، جتنے لوگوں نے تقریر کو سماعت کیا ہے اللہ سبوں کی زندگی میں بہار نصیب عطا فرما دے۔ استغفر اللہ ربی
من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ لگا لو ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر. ایسے آواز نہیں, جھوم کر پورا مجمع نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر. آپ کی آواز نہیں نکل رہی ہے. میں نے ایک کلپ دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ کچھ دنوں پہلے, جب فلسطین کا معاملہ چل رہا تھا. دشمن ٹینک کے ذریعے نشانہ لگا رہا تھا. ایک دودھ پیتا بچہ ہے, 2.5 سال عمر ہے, دودھ کی بوتل منہ میں لگا کر دشمن کی ٹینک کی طرف دیکھ رہا ہے. دشمن نے جب نشانہ لگایا, اس دودھ پیتے 2.5 سال کے بچے نے اپنے منہ سے دودھ کی بوتل کو ہٹایا, دشمن کے ٹینک کی طرف نشانہ لگانے لگا. دشمن جب ٹینک کی نشانہ لگانے لگا, یہ دودھ کی بوتل سے نشانہ لگانے لگا. میڈیا والے پہنچ گئے, او بچہ تیرے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی؟ ادھر تو وہ بم کا نشانہ لگا رہا ہے, یہ تیرے دودھ کے بوتل کو تو نے ہتھیار بنا لیا ہے. لیکن بچہ بتا, تیرے اندر یہ ہمت کہاں سے آئی؟ تیرے اندر یہ جرت کہاں سے آئی؟ تیرے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تیرے اندر یہ پاور کہاں سے آیا؟ تو بچے نے مچل کر جواب دیا تھا, او میڈیا والے, اندر جو ہمت آئی ہے اس میں میرا کمال نہیں, اس میں میری ماں کا کمال ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ وہ اس لیے کہ دنیا کی ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے, خاندان کے لیے میری ماں نے مجھے جنم دیا ہے مذہب اسلام کے لیے. مذہب اسلام کے لیے اگر آپ نے اس بچے کا تیور ہے تو یقیناً آپ کے اندر بھی تیور ہونا چاہیے. آپ کی زبان میں اللہ نے بولنے کی طاقت دیا ہے. ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھاؤ اور لہرا کر بولو نعرہ تکبیر, اور بلند آواز سے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, اونچی آواز میں دلدار کی آمد, مکہ کی آمد, مدنی کی آمد, مدثر کی آمد, مزمل کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فضل رب الاولا, اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے. اور بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا, اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ماں بہنوں اپنے شوہروں کی قدر کرو, آپ بھی ماں باپ کی قدر کرو. حضور کے جو آنے کا مقصد تھا, امن کا پیغام, شانتی کا پیغام, چین کا پیغام, ہر چیز میں سمجھوتا کر لو, لیکن حضور کی شان میں اگر گستاخی ہو کوئی سمجھوتا مسلمان نہیں کرتا ہے. کیوں؟ آن ہے مدینے والے مصطفیٰ, جان ہے مدینے والے مصطفیٰ. کیوں؟ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. پورا مجمع بولو, ہمارا نبی بولنا ہے. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. کو لہرا کر کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اونچی آواز میں ہاتھوں کو لہرا کر, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سب چمکے والے اجلوں میں چمکا کیے. چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو دنیا میں کوئی بھی, لیکن یاد رکھیے گا وہ روشنی میں چمکتا ہے, رات کی تاریکی میں نہیں چمکتا اس کا چہرہ. لیکن حضور ایسے گئے, سب چمکے والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اندھے شیشوں میں چمکا
ہمارا نبی ہائے 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 حضور ہے، حضور لاجواب ہے، حضور کی طرح کوئی نہیں ہے دنیا میں، حضور خیر البشر ہے، امام الانبیاء ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا، جھوم کر بولو ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، بولو ہمارا نبی، ہمارا نبی، اور اونچی آواز میں بولو ہمارا نبی، ہمارا نبی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے گفتگو کو سماعت کر لیا ہے۔ میری یہ 11ویں رات ہے، روزانہ بول رہا ہوں، ایک جگہ پہ نہیں، الگ الگ اسٹیٹ میں بول رہا ہوں، اتر پردیش میں بولا، بہار میں بولا، یہ مدھیہ پردیش میں بولا، راجستھان میں بولا، بنگال میں بولا، یعنی 11 راتوں میں 4-5 صوبے کا، راجیہ کا میں نے سفر کر لیا، اور روزانہ دن میں سفر کرنا، رات میں بولنا ہوتا ہے۔ یقیناً یہ ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے، استاذ کی دعاؤں کا اثر ہے، اور آپ کی دعاؤں کا بھی اثر ہے۔ آپ دعا کر دیں، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بناؤ، اور بیٹیوں کے لیے ایسی تربیت کرو کہ دنیا والے دیکھ کر کہیں یہ کنیز فاطمہ جب ایسی ہے، حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ کیسی ہوگی؟ ہاں، کنیز فاطمہ بناؤ۔ آج اسکولوں میں پڑھانے کا مزاج تو ہے، لیکن مدرسوں میں اپنی بچیوں کو پڑھانے کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے یہاں بھی ادارہ چلتا ہے، میرا خود کا ادارہ بھی ہے، مفتی صاحب کا بھی ہے، ہاں مفتی صاحب قبلہ کا ہے، عورتوں کا ادارہ، لڑکیوں کے لیے تعلیم، لڑکیوں کو دینی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ ایک اچھی ماں، کسی مفکر نے کہا تھا، تم ہمیں ایک اچھی ماں دے دو، ہم تمہیں اچھی نسل دے دیں گے، یعنی ماں نیک ہوگی تو نسلیں سنور جائے گی، ایک عورت اگر سنورے گی پورا معاشرہ سدھر جائے گا، ایک عورت میں اگر سدھار آ جائے تو یقیناً زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ جب تک زندہ رہو یہ کہتے ہوئے رہو، کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے، سبحان اللہ، پورا کیوں دیکھو، کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ سب کچھ مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر قربان ہے۔ کیوں؟ حضور آئے بہار آ گئی، حضور آئے پوری دنیا میں امن قائم ہو گیا، حضور آئے
پوری دنیا میں انسانیت ہی انسانیت کا درس دینے لگے لوگ۔ حضور تشریف لائے، بیٹیوں کو مقام حضور نے دلا دیا، ماں کی عزت کو بڑھا دیا، باپ کی عزت کو بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب دنیا میں تشریف لائے تو یقیناً دنیا میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو گیا۔ کیوں؟ مرے گا باسد مرے گا باچھے راہ میرے سرکار۔ سبحان اللہ، بولو بولو سرکار کی آمد۔ مرحبا۔ آپ تھک چکے ہیں، ایسا لگ رہا ہے تھک گئے ہیں نا؟ ہاں میں 11 رات سے بول رہا ہوں، آپ کو تو کبھی کبھی نصیب ہو رہا ہے، ذرا جھوم کر بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مرے گا باسد مرے گا باچھے راہ میرے سرکار کا، اور چوم گئے جبریل نے، چوما گیا جبریل نے تلوا میرے سرکار کا، مرے گا باسد مرے گا باچھے راہ میرے سرکار کا۔ ہائے ہائے حضور کا چہرہ کیا خوبصورتی ہے۔ ارے بھائی حضور کی سیرت بعد میں پڑھو، حضور کی صورت کو بعد میں پڑھو، گنبد خضرا کو جا کر دیکھو کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں اکثر پڑھتا ہوں، وہ شعر پڑھ دوں، اکثر میں گنگناتا ہوں، اکیلے میں بھی ہوتا ہوں۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، بھول جاؤ گے، پورا مجمع جتنی آواز میں بولیں گے میں پڑھوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ جتنے مرد بیٹھے ہیں نا اتنی اونچی آواز میں بولو۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ عورتیں تو ادھر بیٹھی ہیں، عورتیں نہیں بولیں گی، وہ دل ہی دل میں گنگنائیں گی، آپ کو بولنا ہے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ اور حضور کا چہرہ لاجواب ہے، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، کیوں؟ نبی کا حسن دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، نبی کا حسن دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ کبھی جا کر گنبد خضرا کی زیارت کر لو، جاتے ہو تاج محل دیکھنے، لال قلعہ دیکھنے، بنگال کی کھاڑی، کشمیر کی وادی اور وہ نینی تال کا پہاڑ، دارجلنگ کی ہریالی گھومنے مت جاؤ، وہی پیسے بچا کر رکھو، ماں بہنوں تم بھی زیورات جمع کر کے رکھو، اس نیت سے میں دنیا کی بہاریں نہیں دیکھوں گی، حضور کا روضہ میں دیکھوں گی۔ سبحان اللہ۔ وہاں کی بہاریں جب دیکھو گے نا تو ایسا لگے گا فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے، اور میرے نبی کا گنبد خضرا، میرے نبی کا گنبد خضرا کتنا اچھا لگتا ہے، میرے نبی کا گنبد خضرا کتنا اچھا لگتا ہے۔ آپ کا کام ہو گیا، سمجھ لیے تقریر ختم ہو گئی، ابھی ہم آدھا گھنٹہ اور بول دیتا۔ اچھا سنو، لب پر نعت پاک کا نغمہ، بولو 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 محبت سے بولو تو سنا دوں، آخری وقت ہے، بولو بولو محبت سے تو سنا دیتا ہوں، ادھر والے سب ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، جتنی آواز میں بولو گے اتنے تیور میں پڑھوں گا، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور
نبی سے میرا رشتہ، بولو میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بتلا دو گسو اسے، بتلا دو گسو تاخیر نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، اور دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، بولو دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور اپنا سب کچھ گنبد خضرا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اونچی آواز میں کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، جذبہ جذبہ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آواز میں دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آج بھی ہے، تبھی تو گھر جانا گنگنانا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اس لیے میں چند اشعار سنا دے رہا ہوں تاکہ یہاں سے جانا نا گانا زبان پہ نہیں ہو، مصطفیٰ کی محبت کا ترانہ جاری ہو، بے شک سبحان اللہ، یہاں سے جانا گنگناتے جانا، تم بھی اور ماں بہنوں تم بھی گنگناتے جانا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا پورا مجمع، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور دل مضطرب کو قرار آ گیا ہے، فقط مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے کہتے، فقط مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو لہراؤ، ایسا نہیں لگنا چاہیے رات کے 1 بج گئے ہیں، ہاتھوں کو لہرا کر بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، اونچی آواز میں دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، ذرا زور سے بولو، ذرا اونچا بولو، شرمانا چھوڑو، شرمانا چھوڑو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہائے 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 ہائے، ہم کو آپ کو دولت پسند ہے نہ خزانہ، سبحان اللہ، دولت پسند ہے نہ خزانہ پسند ہے، دولت پسند ہے نہ خزانہ پسند ہے، ہم کو نبی کا سارا گھرانہ پسند ہے، حضور آئے بہار آ گئی، دائی حلیمہ فرماتی ہیں جب میں حضور کو لے کر اپنے گھر میں آئی، ویسے ہی رکھیے ویسے ہی، دائی حلیمہ فرماتی ہیں جب میں سرکار کو لے کر اپنے گھر میں آئی، آئے ہائے عورتیں محلے کی کہنے لگی،
تم نے یہ بچہ تم نے گھر میں کون سا چراغ جلائی ہے, کون سا چراغ جلاتی ہو جو پورے محلے میں روشنی پھوٹتی ہے, پورا محلہ جگمگ 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 کرتا ہے. دائی حلیمہ کہتی ہے اے عورتوں سنو سنو, میں نے کوئی چراغ نہیں جلایا ہے, بلکہ جب سے عبداللہ کا پیارا آمنہ کا لال سبحان اللہ جناب محمد الرسول اللہ میرے گھر تشریف لائے گئے, ان کے چہرے سے اتنا نور نکلتا ہے کمرہ کیا پورا علاقہ جگمگ 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 روشن ہو جاتا ہے. تو کیوں نہ ہم کہیں شور مچ گئی دھرتی گگن وام, شور مچ گئی دھرتی گگن وام, ایل سرکار جگ دن جگن وام, ایل سرکار جگ دن جگن وام. ہائے ہائے حضور آئے بہار آ گئی, حضور آئے چاروں طرف روشنی پھیل گئی, حضور آئے چاروں طرف روشنی پھوٹ گئی. کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ حضور جس راستے سے گزرتے تھے نا تو یقیناً وہ پورا علاقہ خوشبودار ہو جاتا تھا. بے شک سبحان اللہ. حضور جہاں تشریف فرما ہو جاتے تھے تو لوگ حضور کے قصیدے پڑھنے لگتے تھے. کیوں؟ گھر گھر اجالا با تورے گھر سے. اب ختم کر دوں نا, ارے بولو سبحان اللہ, بولو پورا ایسے نہیں پڑھوں گا, ایسے میں شیر آئے گا, شیر کا بچہ نہیں آئے گا, پورا مجمع بولو ہاتھوں کو لہرا کر, آواز یہاں تک آنی چاہیے, جھوم کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر گھر اجالا با تورے گھر سے, گھر گھر اجالا با تورے گھر سے, انگنام آقا تورے نور بھر سے, انگنام آقا تورے نور بھر سے. محشر کے دن وام گرمی لگت با, دھوپ سے سارا بدن وا جلت با, دھوپ سے سارا بدن وا جلت با, چادر گھٹیاں نا مور سر سے, انگنام آقا تورے نور بھر سے. سبحان اللہ. حضور آئے, سرکار کی آمد, مرحبا دلدار کی آمد, مرحبا. حضور آئے, لوگوں کو حق بھی دیا ہے. حضور جب تشریف لائے نا, دائی حلیمہ فرماتی ہے میرا ایک اور بچہ تھا, حضور کو میں لے کر آئی, حضور نے وہ انصاف کیا, حضور ایک پستان سے دودھ پی لیتے, دوسرے پستان میں حضور منہ تک نہیں لگاتے تھے. سبحان اللہ. یہ انصاف ہے, اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر, یہ حضور کا انصاف ہے. حضور آئے بہار آ گئی, حضور آئے تو بہار آ گئی, حضور آئے تو بہار آ گئی, بہار آ گئی. سرکار کی آمد, مرحبا دلدار کی آمد. مرحبا. حضور جب آئے دنیا میں, اللہ اللہ, حضور کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا. امی عائشہ فرماتی ہے کہ کبھی اگر میری سوئی گم ہو جاتی تھی, رات اندھیری ہوتی, حضور گھر میں تشریف لاتے, ان کے چہرے سے اتنی روشنی نکلتی, چہرے مبارک سے ایسا نور ٹپکتا کہ اس نور روشنی میں میں اپنی گم ہوئی سوئی تلاش کر لیا. سبحان اللہ. یہ حضور کی برکت ہے. دائی حلیمہ کہتی ہے جب میں حضور کو گھر لے کر اپنے آئی تو بکریوں کے تھن جو سوکھ گئے تھے, دودھ نکلتا نہیں تھا, لیکن جب حضور آئے اتنی دودھ بکریاں دینے لگی, ایسا لگتا تھا سارے گھر کے برتن بھر جاتے تھے, لیکن پھر بھی دودھ نکلنا بند نہیں ہوتا تھا. سبحان یہ اللہ. حضور کی آمد کی برکت ہے. حضور آئے بہار آ گئی, سرکار کی آمد, مرحبا کہتے ہیں سرکار کی آمد. مرحبا. مرے گا باسد مرے گا باچ گیرا میرے سرکار, سبحان اللہ. چوم گئے جبریل نے تلوا میرے سرکار کا, مرے گا باسد مرے گا باچ گیرا میرے سرکار کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.